اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور یہ ذرائع ناچیز الحمدللہ کئی برس سے اس کی میزبانی کا شرف حاصل کرتی چلی آ رہی ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے، ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے، دین سیکھا جائے، دین سکھایا جائے، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گی، بینگ اے بیسک یونٹ آف دی فیملی، بینگ اے مدر، بینگ اے وائف، یا بینگ اے پرسن ہو از رسپانسبل، تو پھر جو آپ کے زیر اثر زیر تربیت ہے وہ دین سیکھیں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حج بیت اللہ کے تعلق سے، اور جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ دونوں بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ عالمہ سیدہ عائزہ عامر اور عالمہ علیہ شارق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جناب، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، آج دین اور خواتین میں ہمارا عنوان ہے حج بیت اللہ، مالی اور بدنی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور گزشتہ گناہوں کی بخشش کا سامان ہے، اور کسی بڑی اور عظمت والی چیز کی جانب قصد اور ارادہ ہے۔ آج اسی کے تعلق سے ہم کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عالمات کا تعارف میں نے بریک سے قبل کروایا۔ عالمہ عائزہ ہمارے ساتھ ہیں اور عالمہ علیہ شارق ہمارے ساتھ ہیں۔ جناب، آن بی پر براہ راست ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے استاذ العلماء، شیخ الحدیث فیض بخش فیض گستر مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہے۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاجی ہمایوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت ہو تو پروگرام باقاعدہ شروع کروں؟ اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے عالمہ عائزہ عامر، اور مجھے یہ بتائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یعنی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، اور پہلے اسپیشلی، ویسے تو بچوں کے لیے ان جنرل لوگ کہتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے لیے خاص طور کہتے ہیں کہ پہلے بچیوں کی شادی کر لیں اور شادیوں کے فرض سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ہم حج پہ جائیں گے۔ تو یہ جو تصور ہے عوام الناس میں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، حج ہر عاقل بالغ مسلمان جس کے پاس ضروری اخراجات کے علاوہ اتنا مال موجود ہو کہ وہ حج پر جانے، وہاں رہنے وغیرہ کے تمام اخراجات اٹھا سکتا ہو، اور جب تک وہ سفر حج میں ہو اس کے جو اہل و عیال ہیں ان کا بھی خرچہ وہ پیچھے چھوڑ کر جا سکتا ہو۔ اس صورت میں اس پر حج لازم ہو جاتا ہے، اور اگر عورت ہے اس کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر کسی پر حج فرض ہو گیا ہے تو کسی بھی بغیر عذر کے وہ اس میں تاخیر کرے گا تو وہ گناہ کا باعث بنے گا۔ اور جہاں تک بات ہے شادی کی، تو جو شادی ہمارے معاشرے میں رائج ہے جس طرح کی، تو وہ تو شریعت نے ویسے بھی ہم پر لازم نہیں کی ہے نا، کتنی بڑی ہم تقریب کریں، اگرچہ لمیٹیشنز میں رہ کر اگر تقریب کریں، تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، اگر لمیٹیشنز میں رہ کر ہم تقریب کر رہے ہیں شادی کی، تو اگرچہ اس میں حرج نہیں ہے جی، لیکن ایسی تقریب کرنا، اس کو رکاوٹ کا باعث بنانا حج کے لیے، اس کی بالکل اجازت نہیں ملے گی۔ صحیح، ٹھیک۔ جیسے اگر ہمیں مارکیٹ جانا ہوتا ہے، کہیں شاپنگ وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے، تو کیا ہم اپنی فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں یا ہم اس کو قضا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی مارکیٹ جانے کو تو آگے پیچھے کریں گے، اس کا ٹائم مینیج کریں گے، لیکن نماز کو اپنے وقت پر ہی ادا کریں گے، کیونکہ جہاں ریلیکسیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے شریعت مطہرہ اس پوائنٹ پر ہمیں ویسے ہی ریلیکسیشن دے دیتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، نکاہت کا شکار ہے، یا عورت ہے اس کے پاس کوئی محرم یا شوہر اویلیبل نہیں ہے جس کے ساتھ وہ حج پہ جا سکے، تو اس صورت میں شریعت نے اس پر حج کو ویسے بھی لازم نہیں کیا۔ تو جہاں ریکوائرڈ تھی ریلیکسیشن وہاں شریعت نے دے دی۔
لیکن اس صورت میں حج میں ہم تاخیر نہیں کر سکتے. جب آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ کو وہ ادا کرنا ہوگا. ٹھیک. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی بیان ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج کو ادا نہ کیا، یا زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی اس نے زکوٰۃ کو ادا نہ کیا، تو وہ جب مر جائے گا تو وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا. گویا کہ یعنی اس کی جو زندگی تھی وہ ادھوری اور نامکمل ہوگی کہ اس نے اپنے اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ دیا. اسی طریقے سے دیگر احادیث مبارکہ میں بھی کئی وعیدات اس حوالے سے مذکور ہیں. لہٰذا جب حج فرض ہو جائے تو ہمیں جلد سے جلد اس کو ادا کر لینا چاہیے. اب جو اس طرح کہتے ہیں کہ جب شادی بچوں کی کر دیں گے اس کے بعد ہم حج کریں گے، تو وقت کا تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. خدا نخواستہ سچویشن اس طرح کی ہو جائے کہ آپ کے پاس اتنا مال اس وقت نہ موجود ہو، یا صحت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس وقت صحت مند آپ ہوں یا نہ ہوں، تو پھر حج کو ادا کرنا مشکل ہو جائے گا. اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس ٹائم پر آپ اتنے زیادہ یعنی آپ کے اندر کمزوری نہ ہو جائے، کیونکہ وقت جب گزرتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کمزوری آتی رہتی ہے، اور بدنی عبادت بھی ہے نا، بالکل، مشقت بھی تو درکار ہے، مشقت بھی درکار ہے یہاں پہ. اب جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنے زیادہ آپ کمزوری نکات کا شکار ہوتے جائیں گے. گھر کے امور ہی سر انجام دینے میں بہت مشقت ہو رہی ہوتی ہے، تو حج تو ویسے ہی ایک مشقت والی عبادت ہے، اور زیادہ اس کے اندر حرج لاحق ہو سکتا ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جوانی ہی میں حج کو ادا کر لیں اگر فرض ہو گئے. اگر آپ پوچھیں لوگوں سے کہ جنہوں نے بڑی ایج میں حج ادا کیا ہو تو وہ خود بھی یہی کہتے ہیں اکثر کہ جوانی ہی میں حج کو ادا کر لینا چاہیے تھا. لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور مال کی دولت آپ کو دی ہے تو اس کی قدر کریں اور کوشش کریں کہ جیسے ہی حج فرض ہو جائے تو اس کو ادا بھی کریں، جلد از جلد ترجیحی بنیادوں پہ. یعنی پھر بعد شادیاں بھی اگر ہیں تو وہ اچھا. شادیوں کے بعد ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو یوزلی دیکھا یہ گیا ہے کہ پیرنٹس مؤخر کر دیتے ہیں. ایسا کرنا کیا حکم شرع ہے؟ حج ایک عظیم عبادت ہے. یہ ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہو، جیسے بتایا، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. یہ ایک روحانی سفر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. کبھی کبھی اس روحانی سفر میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جیسے یہ عارضی ایک رکاوٹ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں تو ہم حج پہ کیسے جائیں گے، بچوں کو کیسے چھوڑیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی استطاعت کے مطابق تکلیف نہیں دیتا. لہٰذا اگر ایسا ہے کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، ان کی عمر یا بیماری یا والدین کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے بچوں کو چھوڑ کے جانے کا، تو اس صورت میں شریعت مطہرہ والدین کو حج مؤخر کرنے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس کی صورتحال پائی جاتی ہے کہ اسی عمر کے بچے ہوتے ہیں، دنیاوی کوئی سفر ہوتا ہے، لمبے عرصے کے لیے ہم بچوں کو رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس سے سمجھ ایک نظر یہ آتا ہے کہ ہم دنیاوی سفر میں تو بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جب حج یا عبادت کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں عذر یاد آ جاتا ہے. تو اس وقت ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم سچ میں مجبور بھی ہیں یا صرف یہ دنیاوی مشاغل ہیں. اللہ سے بڑھ کے مہربان کون؟ جب آپ مکلف ہوئے ہیں تو مطلب آپ ایبل ہیں، پھر وہ آپ پہ آپ کی تکلیف سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے نا. صحیح، بالکل. تو حج ایک ونس ان لائف ٹائم اپورچونیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دیے، تو اس کو اویل کرنا چاہیے. اور اگر ایسی صورت ہے کہ آپ کسی کے بچے کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے کسی کے پاس، یا وہ ایسی بیماری ہے، تو اس صورت میں آپ حج کو مؤخر کر دیں. اپنے بچے نہیں چھوڑ کے جا سکتے بالکل کسی پہ. بالکل. تو پھر اس صورت میں آپ مؤخر کر دیں. لیکن اگر ایسی کوئی پراپر آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے تو اس صورت میں آپ حج کو مؤخر نہیں کر سکتے، آپ کو فوراً ادا کرنا ہی ہوگا. اچھا، ویسے بڑے ہوتے ہیں گھر کے بڑے، اللہ سب کے بڑوں کو سلامت رکھے، تو وہ ان سے بھی تو بڑوں سے بھی تو فیض وہ ملتا ہی ہے نا، وہ تو ہوتے ہی فیض بخش ہیں. تو ہمارے لیے فیض بخش ہیں، فیض رساں ہیں حضرت صاحب، ہم ان کی سمت بڑھ رہے ہیں. اور یہ سوچ رکھنا حضرت صاحب کے شادیوں کے بچوں کی شادیوں کے فرض کو، یا ابھی بچے چھوٹے ہیں اور حج کو مؤخر کیا جا رہا ہے جبکہ ان پہ حج لازم اور فرض ہو گیا، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حج کی فرضیت ہمارے نزدیک علی الفور ہے. علی الفور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی حج فرض ہوا تو اب آپ نے ادا کرنا ہے، اس میں آپ بے عذر شرعی تاخیر نہیں کر سکتے. تو جو حج میں صحیح عذر شرعی کے بغیر تاخیر کرتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک گناہ گار ہے.
ہمارے نزدیک گناہ گار ہے۔ حج کی فرضیت علی الفور ہے، علی الفور یعنی فوراً کرنا ہے، یعنی یہ سوچ کے حج فرض ہو گیا ٹھیک ہے ابھی نہیں بعد میں کریں گے، تھوڑا جو ہے وہ اور وقت گزر جائے اس کے بعد کریں گے، ابھی جو ہے وہ موسم اس دفعہ گرم ہے، گرمی میں ہم جو ہے وہ حج نہیں کر رہے، ہم جو ہے وہ سردی میں حج کریں گے، یا جو ہے وہ ابھی چند سال اور گزر جائیں۔ یعنی لوگوں کے جو باتیں ہوتی ہیں نا بعض اوقات تو آزار سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں کوئی، یہ تو چلیں پھر کوئی بات کسی نے کسی اس میں ہے نا کہ بچے چھوٹے ہیں چھوڑ نہیں سکتے، لیکن بعض اوقات لوگوں کے آزار ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ کہ آپ کی پلاننگ میں حج شامل ہی نہیں ہے۔ میری کہیں بھی کوئی ملاقات ہوتی ہے ایسے کسی سے، یا ہمارے پاس تو خیر بہت لوگ آتے ہیں، دارالفتاح کے اندر بھی بہت آتے ہیں، ویسے بھی ہم سے جو ہے وہ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو جو بھی اس طرح کے صاحب استطاعت افراد ہیں میں ان سے جو ہے وہ اکثر موقع محل دیکھ کے یہ بات کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ حج کر لیا، اگر نہیں کیا تو آپ کی حج کے بارے میں کیا پلاننگ ہے، تو ان کی پھر ذہن سازی کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں کہ حج جو ہے وہ آپ کی پلاننگ میں شامل کیوں نہیں ہے، یعنی آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے، جب فرض ہو چکا ہے تو آپ جلد از جلد فرض ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ فرض بھی کیسا ہے، یعنی ایک تو فرض تو ہے، پھر اللہ کا حکم ہے، اور پھر یہ حکم بھی ایسا ہے کہ اس کے جو اجر ہیں آپ اس کے اجر پہ غور کریں، کیسا اجر ہے۔ فرض حج اگر آپ نے کیا اور وہ آپ نے حج کے جو ضروری تقاضے ہیں وہ سارے ملوز رکھے ہیں تو کیا فرمایا، راجا کا یومی والدت امہ، کہ جس نے حج کیا ولم یرفس ولم یفسق، نہ اس کے اندر کوئی بے حیائی کی بات کی، نہ کوئی نافرمانی والا کام کیا، اللہ کا حج کیا نہیں، حج کے تقاضے پورے کیے، تو وہ ایسا لوٹا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا، یعنی نیٹ اینڈ کلین۔ آپ گناہوں کی مغفرت، گناہوں کی بخشش، اور پھر اللہ کا گھر جو ہے، اللہ کے گھر کی زیارت سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی، اللہ کے محبوب کے در اقدس کی زیارت سے بڑھ کر کیا ہوگی۔ دیکھیں دنیا کے اندر آپ ٹرپ پہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ہم فلاں ہسٹوریکل پلیس جو ہے وہ دیکھیں گے، یا فلاں کی جگہ ہم دیکھیں گے، بڑے بڑے نام ہیں، میں وہ نام لینا نہیں چاہ رہا کہ یہ جگہ دیکھیں گے یہ جگہ دیکھیں گے، اللہ کا گھر دیکھنے کی تمنا آپ کے دل میں نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے در اقدس کو دیکھنے کی تمنا آپ کے دل میں نہیں ہے۔ ایمان والا جو بھی ہے اس کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی ہم نے زیارت کرنی ہے، وہاں پر ہم نے حاضری دینی ہے، اور جب آپ پہ فرض ہو گیا پھر تو فرض ہے، صاحب استطاعت ہیں پھر تو فرض ہی ہو گیا، جب فرض ہو گیا تو فوراً فرض کو ادا کرنا چاہیے، بے وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو بات ہے کہ جناب بچیوں کی شادی کرنی ہے، تو بچیوں کی شادی جو ہے یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جو فرض میں تاخیر کا باعث بنے۔ ایک تو ویسے بھی جو ہے وہ شادی کے اندر جو ہے وہ خرچ یہ تو خود آپ نے اپنے اوپر سوار کر لیے ہیں، حقیقتاً یہ خرچ شریعت نے نہیں رکھے۔ شریعت میں تو جو ہے وہ شادی جس طرح سادگی کی ترغیب دی گئی ہے اور جس طرح سادگی کے ساتھ ہے، وہ تو اس میں کسی قسم کا ایسا خرچہ ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنے کی رخصت ملے۔ تو یہ عذر جو ہے یہ ویسے بھی عذر لنگ ہے، لیم ایکسکیوز ہے، یہ عذر صحیح نہیں ہے، شرعی عذر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ بچیوں کی شادی والا معاملہ۔ اور جہاں تک چھوٹے بچوں کی بات ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ آپ اس کا کوئی مناسب بندوبست کر لیں، مناسب بندوبست کرنا چاہیے، اور کر کے جو ہے وہ آپ حج پہ جائیں۔ وہاں ان کیس اگر کوئی ایسا کسی قسم کا انتظام نہیں ہے تو پھر اس میں گنجائش کا پہلو ہے، لیکن جو ہے آپ کوشش کریں تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، مسبب الاسباب ہے، نیت صاف منزل آسان۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے حضرت صاحب کی۔ ایک کالر شامل کر رہی ہوں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمیرہ کیسی ہو میری بہن؟ الحمدللہ اللہ کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی ہو؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسی صورت میں اگر ہم سجدہ تلاوت کی نیت کر کے اگر کر لیتے ہیں تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے، یا سجدہ تلاوت کے لیے کھڑے ہو کر کرنا ضروری ہے؟ اچھا، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی نیت کر کے سجدہ کر لیا ہے؟ ہاں جی، اور اگلے اس کے بارے میں بھی پوچھنا تھا کہ سجدہ تلاوت اگر کسی کے کئی بہت سارے مس ہو چکے ہوں، اگر یاد بھی نہ ہو تو اس صورت میں کیا کرنا ہو؟ ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ سجدہ شکر کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ نماز کے آخر میں نا درود شریف پڑھ لیا، لیکن پھر یاد آیا اس دوران کے بھئی تشہد میں نا مسٹیک ہو گئی ہے، پھر واپس آ کے اس غلطی کو درست کیا، پھر دوبارہ درود شریف پڑھ کر اینڈ میں سلام پھیر لیا، تو ایسا کر لیا جائے تو کیا حکم ہوگا، کیا سجدہ صاحب کرنا ضروری ہوگا؟ اس والے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں، انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. حمیرہ میری بہن ملتان سے ہمیں کال کرتی ہیں اور آپ کے سوالات سے ہم سب بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی سمجھاؤں گی. عالمہ عائزہ عامر، کیسی ہیں آپ؟ اب میرے ذہن میں ایسا آ رہا ہے کہ عائزہ ہیں آپ اور علیزہ بھی ہیں آپ. اچھا، سوال یہ ہے میرا، حالت احرام میں ہینڈ واش یا آج کل وائپس آ رہے ہیں، یوزلی جو مدرز ہیں وہ اپنے ساتھ کیری کر رہی ہوتی ہیں وائپس، جو کہ کلیننگ پرپس کے لیے ہوتے ہیں، صفائی کے لیے اور ہائیجین کے لیے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے وہ سینٹڈ ہوتے ہیں، اس میں خوشبو ہوتی ہے. تو کچھ وائپس جو کہ خوشبو والے ہیں ان کا دوران جب آپ اسٹیٹ میں ہیں احرام کی تو کیا حکم ہوگا؟ اور جو یعنی خوشبو والے ٹیشو پیپرز ہیں، خالی یعنی وہ ویٹ نہیں ہے، سوکھے ہوئے ٹیشو پیپرز ہیں اور اس میں خوشبو ہے، یا بالکل سادے ٹیشو پیپرز ہیں، مجھے سب کے یعنی حوالے سے بتا دو نا تاکہ بہنوں کو کوئی کنفیوژن بھی نہ ہو. کہ اگر ہینڈ واش استعمال کریں اس کے اندر خوشبو نہیں ہے ہاں تب تو حرج نہیں ہے. اچھا. لیکن اگر اس کے اندر خوشبو ہے اس صورت میں ایک آدھ مرتبہ اس کو استعمال کیا تو صرف صدقہ فطر کی مقدار صدقہ لازم ہوگا ادا کرنا. اچھا اگر زیادہ بار اسے استعمال کیا ہے تو پھر دم لازم ہوگا. صحیح. دم میں وہی قربانی کا جانور دیے جاتے ہیں جیسے جو قربانی میں شرائط ہوتی ہیں وہی اس میں ہوتی ہیں. لیکن اگر اسی طریقے سے ویٹ ٹیشو پیپرز کا ہے یعنی جو وائپس ہوتے ہیں، اگر اس میں کم خوشبو ہے اور کوئی ایک عضو پورا اس سے صاف نہیں کیا، جیسے چہرہ ہے آپ نے آدھا صاف کر لیا اس سے اور کم خوشبو بھی ہے تو اس میں بھی صرف صدقہ فطر کی مقدار صدقہ لازم ہوگا دینا. اچھا. اگر خوشبو بھی زیادہ ہے اور آپ نے پورا ایک عضو اس سے صاف کیا جیسے پورے چہرے پر پورا ملا چہرہ اس ہی کو، مر لیا. ہاں اس صورت کے اندر بھی دم لازم ہوگا. اچھا پھر دم لازم. اور جو ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں وہ ویٹ نہیں ہوتے تو اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ تری نہیں ہوتی، آپ کے جسم پر نہیں لگ رہی ہوتی، تو اسی لیے اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے. نارمل جو ٹیشو پیپر جی اس میں خوشبو ہوتی بھی اگر ہے تو بہت ہی دھیمی سی، ہلکی لائٹ سی ہوتی ہے. ہاں. اور ویسے بھی ایسے وائپس وغیرہ ملتے ہیں جن کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے، کوئی فریگننس نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے حج وغیرہ عمرے پہ جانے کے لیے ہمیں وہ اپنے ساتھ کیری کریں تاکہ کسی حرج کا سامنا نہ ہو. حج ویسے ایک مشقت والی عبادت ہے، اس میں ہم اس طرح کی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے مزید حرج لاحق ہوتا ہے، تو اسی لیے ایسے کیری کرنے جو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل بھی ہوتے ہیں. اب تو کوئی مسئلہ ہے مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگوں نے بغیر خوشبو والے صابن تو شیمپوز اور یعنی ویٹ ٹیشو سب کچھ ہی اویلیبل ہے، لیکن ضرورت یہ ہے نا کہ ہم لوگ جائیں، ہم لوگ تلاش بھی تو کریں، ہم لوگ اس کو ٹائم دیں نا کہ کیا ہے کام ہے اور پھر اکارڈنگلی ہم نے کام کرنا ہے. میں آپ کی پریپریشن بھی کرنی، میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور حالت احرام میں اگر بال ٹوٹ جاتے ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ جب بندہ حاجی بنتا ہے یا معتمر یعنی عمرہ کا احرام باندھتا ہے تو اس کے بعد کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں. اس میں سے ایک ہے بالوں کا ٹوٹنا، جی خود توڑنا یا بالوں کا حلق کروانا یعنی منڈوانا. تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے غیر ارادی طور پر یعنی بائی مسٹیک بال برش کرتے ہوئے یا کھجا لیا جسم پہ یا جسم رگڑ لیا، اس صورت میں اگر آپ کا کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کے اوپر نہ دم ہے نہ صدقہ ہے. ایک بریک لے لیں، بالکل. پھر آ کے اس کی تفصیل آپ سے پوچھتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آج احکام حج سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یہ جو سفر عشق و محبت ہے اس کی سعادت نصیب ہو. آپ کی سمتا رہی ہوں اور اپنی بات کو مکمل کیجئے. جو آپ بال ٹوٹ جائیں یا بائی مسٹیک کسی سے یعنی وہ کنگھا کر رہا ہے یا کر رہی ہے اور ٹوٹ گئے یا کسی بھی وجہ سے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی شخص ہے جو غیر ارادی طور پر یعنی ان انٹینشنلی بائی مسٹیک اس سے بال ٹوٹ جاتے ہیں، برش کرتے ہوئے یا کھجلی آ رہی ہے جسم پہ اس پہ کرتے ہوئے اگر بال ٹوٹ جاتے ہیں بائی مسٹیک، تو اس صورت میں نہ صدقہ لازم ہے نہ ہی آپ کو دم دینا پڑے گا. اچھا. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت سے خطا اور بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے. واہ سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی انٹینشنلی کنگھا کرتا ہے، بہت زور سے کرتا ہے اور یا پھر بال نوچتا ہے یا اپنے بالوں کا حلق کرواتا ہے، تو اس صورت میں ایسے جو بندہ حالت احرام میں ہو اس کے اوپر صدقہ یا دم لازم آئے گا. کہ حالت احرام ایک عاجزی کی حالت ہے، ادب کی حالت ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم فقیر بن کے آئے ہیں. آج ہم نے بننا سنورنا نہیں ہے. حالت احرام میں ہمیں خاص کر کے یہ ہمیں دل کی ایک تربیت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ رہنا ہے.
ہمیں بننا سنورنا نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں پہ دھیان نہیں دینا ہے کہ یہ دل کی تربیت ہو رہی ہے. تو حالت احرام میں بلا ضرورت کنگھی کرنے سے بچیں. اور اگر ان انٹینشنلی کوئی بال آپ کا ٹوٹ جاتا ہے یا اکھڑ جاتا ہے یا آپ نوچ لیتے ہیں ان انٹینشنلی، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں. تو خلاصہ یہ کہ حالت احرام میں اگر ان انٹینشنلی بال ٹوٹتے ہیں تو آپ کے اوپر دم نہیں آئے گا، نہ کفارہ لازم آئے گا کسی قسم کا. لیکن اگر آپ نے جان کے توڑا ہے تو اب آپ کو جو ہے نا دم یا صدقہ دینا پڑے گا. جان کے ویسے نہ توڑیں، بالوں کا جو مسئلہ ہو جاتا ہے نا، اگر بال ہلکے ہو جائیں خواتین تو بڑا پریشان ہو جاتی ہیں، وہ ہیئر فال کے لیے کہاں کن کن پروڈکٹس کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، تو احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے. اور جب آپ کی عادت ہی نہیں ہوگی آپ خیال رکھیں گی. اچھا ایسے ٹائی کریں کہ وہ ویسے بھی نہ ٹوٹے نا، پہلے ہی آپ خیال رکھ لیں. اچھا مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور یہ جو بالوں کا معاملہ ہے کہ غیر ارادی طور پہ یا اگر کوئی جان بوجھ کے بالوں کو علیحدہ کر رہا ہے حلق کی صورت میں یا کنگھا کرتے ہوئے بالوں کو سنوارتے ہوئے، اور حالت احرام میں ہینڈ واش اور یہ ویٹ ٹیشوز اور ٹیشو پیپرز خوشبو والے بغیر خوشبو والے، کیا حکم ہوگا؟ بس مسئلے تو بیان ہو ہی گئے ہیں. بس میں ایک جو ہے وہ ضروری وضاحت کر دیتا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی زور دے کر کہا نا بیچ میں کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ حج میں تاخیر کرنا گناہ ہے، ہمارے نزدیک علی الفور ہے. تو یہ بعض اوقات یہ جو ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں نا ہمارے نزدیک، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اپنی طرف سے ایسی بات کہہ رہے ہیں یا یہ کوئی ہم اپنی جیب سے کوئی مسئلہ نکال کے بیان کر رہے ہیں. اصل میں یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ فقہی مکاتب فکر کا امت میں وجود ہے، صدیوں سے اور اب بھی ہے، تو الگ الگ مکاتب فکر کا بعض اوقات جزیات میں اختلاف ہوتا ہے، تفصیلات میں اختلاف ہوتا ہے. یعنی جیسے جو بنیادی امور ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو بنیادی فروض ہیں ان میں فرائض میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بنیادی محرمات میں اختلاف نہیں ہے، جزوی تفصیلات میں اختلاف ہوتا ہے. جیسے حج ہے، حج کی فرضیت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک جو ہے وہ حج فرض ہے، چاہے حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، سب کے نزدیک حج فرض ہے. بس یہ کہ جزوی تفصیلات میں فرق ہوتا ہے. تو ہم بعض اوقات اس وجہ سے یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں، چونکہ ہم لوگ برصغیر پاک و ہند میں جو اکثریت ہے وہ فقہ حنفی کی فالوور ہے، تو ہم لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ فقہ حنفی کے روح سے فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. اور فقہ حنفی کے بھی جو مسائل ہیں وہ کتاب و سنت ہی سے مستفاد ہیں، ان کے پیچھے بھی کتاب و سنت کے مضبوط دلائل موجود ہیں. ماشاءاللہ. تو چونکہ فقہ حنفی کا کوئی موقف ہے اور دوسری طرف فقہ مالکی یا فقہ شافعی کا کوئی موقف ہے، اور چونکہ ہمارا پروگرام تو تقریباً ساری دنیا میں ہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ زیادہ تر حنفی حضرات ہیں تو اس لیے ہم انہی کے مطابق ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم جو ہے احتیاطاً یہ بات جملہ ساتھ یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، یعنی فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے. باقی جو فقہ شافعی یا فقہ مالکی یا فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، ان کا کے مسائل میں تھوڑا تھوڑا بعض چیزوں میں اختلاف ہے، ان کا نقطہ نظر الگ ہے، تو وہ اپنے مکتب فکر کے مطابق اپنے مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ کے فالو کر رہے ہیں. تو خاص جو ہے وہ یہ مسئلہ بھی، جیسے یہ جو حج کی فرضیت والی بات تھی کہ علی الفور، تو اس میں یہ فقہ حنفی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حج کی فرضیت علی الفور ہے، اس میں تاخیر نہیں کر سکتے. بے عذر شرعی کوئی تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا. لیکن جو فقہ مالکی ہے یا فقہ شافعی ہے یا فقہ حنبلی ہے، ائمہ ثلاثہ جو ہیں، ان کے یہاں اس کی فرضیت علی الفور نہیں ہے. ان کے یہاں اس کی گنجائش بہرحال ہے کہ اس میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ بھی پریفر اسی کو کرتے ہیں کہ جلد از جلد بندہ اپنا فرض ادا کر لے. لیکن اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس تاخیر پہ گناہ گار نہیں ہوتا ان کے نقطہ نظر کے مطابق. تو اسی لیے میں نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جو زور دے کے کہا نا کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایسا، تو ہمارے نزدیک سے مراد ہے کہ یعنی فقہ حنفی میں ایسا ہے. باقی ہمارے نزدیک سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نکال کے بیان کرتے ہیں یا اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرتے ہیں. مگر قابلیت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ بھی بات جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. ماشاءاللہ آپ خود ایک مجتہد کی حیثیت رکھتے ہیں نا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو ہے وہ مقلد ہیں ماشاءاللہ. ہم آپ کی سمت، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی سمت آؤں گی. اور مجھے یہ بتائیے کہ عورت نے جس لباس میں احرام کی نیت کی تھی کیا وہ تبدیل کر سکتی ہے؟ جس لباس میں عورت نے احرام کی نیت کی تھی تو اس کو تبدیل کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ایک مسکنسیپشن ہمارے درمیان پائی جاتی ہے کہ جیسے جو ہم لباس پہنتے ہیں وہ احرام ہے. اصل میں احرام اس لباس کو نہیں، اس حالت کو کہتے ہیں جس میں حج عمرہ کرنے والے کے لیے چند امور کا کرنا منع ہوتا ہے. تو لباس تبدیل کرنے سے احرام کی نیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا.
اچھا صحیح. اگر جیسے احرام ناپاک ہو گیا یا اس پہ نجاست لگ گئی ہے، اس وجہ سے کوئی تبدیل کر رہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح. یا پھر گرمی کی وجہ سے یا بہت زیادہ سردی کی وجہ سے یا ویسے ہی کافی دیر سے پہنے ہوئے تھے تو اب تبدیل کرنا ہے، کسی بھی صورت میں وہ تبدیل کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عموماً لوگوں کو لگتا ہے ایسا کہ جو احرام ہے وہ تو وہ لباس ہے، اسی لیے اگر اس کو تبدیل کر لیا تو شاید ہمارا حج صحیح نہیں ہوا یا ہم پر دم تو لازم نہیں ہو گیا، تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے. صحیح. اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی ایسے جو جہاں پر ہجوم زیادہ ہو وہاں پر تو ہمیں بدرجہ اعلیٰ پاکی کا خیال رکھنا چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا ہم خیال رکھیں. اگر زیادہ دیر سے پہنا ہوا ہے وہ لباس تو ہمیں چاہیے تبدیل کر لیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجوم والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر جیسے حج اور عمرے کے مواقع ہیں، وہاں پر اگر ہم اس طرح بغیر صفائی ستھرائی کا خیال رکھے جائیں تو لوگوں کو اذیت ہوگی، کراہیت محسوس ہوگی اس وجہ سے. مسجد میں بھی اگر جانے میں جو یہ ہم حکم کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز کھا کے نہ جائیں جس کی وجہ سے اسمیل آئے، تو اس کی بھی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو اذیت ہوگی اس وجہ سے. اچھا صحیح. تو اب آپ دیکھیں وہاں پر اتنے لوگ لاکھوں مسلمان وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر بدرجہ اعلیٰ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے تو خود ارشاد فرمایا طہور شطر الایمان، جو پاکی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اور مزید آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں پاک صاف رہنے والے لوگ داخل ہوں گے، تو اسی لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس کا. پاک صاف آپ حالت احرام میں غسل کر کے بھی ہو سکتے ہیں یا لباس تبدیل کر کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی طرح آپ اپنی پاکی کا خیال رکھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہ کہ جب آپ جو لباس تبدیل کر رہی ہیں وہ خاتون، تو اس میں خوشبو نہ لگی ہو. اب بھلے سے آپ نے پیکنگ کے دوران لگائی یا ابھی لگا رہے ہیں، وہ خوشبو نہیں لگی ہو، کیونکہ آپ حالت احرام میں تو ہیں ہی نا، صرف لباس تبدیل کر رہے ہیں تو اس میں تو خوشبو لگانا منع ہوتا ہے، لہٰذا آپ خوشبو لگا ہوا لباس نہیں پہنیں. صحیح. اس بات کا خیال رکھیں جو لباس اپنے ساتھ دوسرا آپ رکھ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر وہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ضرورت پیش آ جاتی ہے، نیچے کوئی گرد آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ اپنے ساتھ جو لباس رکھیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ باڈی اسپرے یا پرفیومز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں یا عطر ہی یوز اگر کر رہے ہیں تو احتیاط کریں. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور غسل ضمناً اس کا ذکر ہوا ہے، کیا حالت احرام میں غسل کیا جا سکتا ہے؟ حالت احرام میں غسل کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں غسل فرمایا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وَاغْتَسِلُوا اِذَا دَخَلْتُم مَكَّةَ، یعنی جب آپ مکہ میں داخل ہوئیں تو غسل کریں. ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ غسل کرنا حالت احرام میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کا معمول رہا ہے. اب جب آپ غسل کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ صابن یا شیمپو استعمال کرتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی فریگننس یا خوشبو نہ ہو. آج کل کچھ شیمپو آتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے مائلڈ سینٹڈ، یعنی بہت ہلکی خوشبو ہے، وہ بھی آپ استعمال نہ کریں. اور پہلے سے اس چیز کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ ایسے شیمپو اور صابن وغیرہ لے کے جائیں جس میں کسی بھی قسم کی خوشبو نہیں. اور اگر آپ نے خوشبو والا استعمال کر لیا اور اس کو بار بار استعمال کر لیا تو اس صورت میں آپ کے اوپر دم لازم آ جائے گا. صحیح. اسی طرح جب آپ حالت احرام میں غسل کرتے ہیں تو آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. اور احرام اتارنے سے آپ کی نیت باطل نہیں ہو جائے گی، احرام کی حالت ساقط نہیں ہو جائے گی. صحیح. اور آپ کے اوپر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جب غسل کریں تو اس کے بعد نیا احرام پہنیں. آپ نے جو احرام پہنا ہے آپ اسے دوبارہ بھی پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خلاصہ کلام یہ کہ حالت احرام میں غسل کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب اور جائز عمل ہے. ہمارا دین صفائی کو بہت ترجیح دیتا ہے، جیسے بیان ہوا کہ نصف ایمان ہے، تو ایسے بڑے موقع پر اتنے بڑے اجتماع میں کیسے وہ صفائی کو ترغیب دینے کا حکم نہیں دے گا. لہٰذا جو حاجی ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غسل بھی کریں، اپنی بدن کی صفائی کے لیے کریں یا پھر جسم کی صفائی کے لیے کریں، کسی بھی اس کو صاف کرنا ہے، کوئی مٹی لگ گئی یا پھر وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کریں تو بالکل غسل کریں. بس اس بات کا خیال رکھیں کوئی ایسی اشیاء شامل نہ ہو غسل کرتے وقت جس میں خوشبو لگی. ماشاء اللہ بارک اللہ. جی حضرت میں آپ کی سمت آؤں گی. ان سوالات کے ضمن میں آپ گفتگو فرمائیں گے، کامنٹ فرمائیں گے؟ بس جو ہے تقریباً باتیں بیان ہو گئیں. ایک جو ہے وہ وضاحت یہ کر دیتا ہوں کہ جو خوشبو کی بات ہوئی نا کہ کپڑے پر جو احرام کے لیے استعمال کرنا ہے اس پہ خوشبو نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے تبدیل کرتے ہیں حالت احرام میں ہے اور اب جو دوسرا کپڑا آپ پہننا چاہ رہی ہیں اس پہ خوشبو نہ لگی ہوئی ہو. ورنہ پہلے سے جو آپ نے کپڑے احرام کی نیت سے پہنے تھے تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے اگر ان پہ خوشبو لگی ہوئی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا پہلے سے لگی ہوئی، پہلے سے اگر لگی ہوئی ہے اور آپ نے احرام کی نیت ابھی نہیں کی تھی، احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے، بلکہ مستحب ہے.
کہ جب احرام کے کپڑے پہنے جائیں تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو اس پہ اگر کوئی لگا لیتا ہے اس میں کوئی حرج کسی قسم کا نہیں ہے، لیکن احرام کی نیت کرنے کے بعد اس پہ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ تو اب چونکہ جو ہے وہ حالت احرام میں جب کپڑے تبدیل کرنے ہیں، کپڑے چینج کرنے ہیں، تو اس میں چونکہ آپ حالت احرام میں ہیں، احرام کی نیت بھی ہو چکی ہے، حالت احرام میں ہے، تو اب اگر دوسرا کپڑا بھی خوشبو لگا ہوا استعمال کریں گی وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ اچھا، وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ دم کا بھی کافی ذکر ہوا، تو بہنوں کو ذرا کلیئر ہو جائے کہ دم کسے کہتے ہیں؟ دم کہتے ہیں جو ہے وہ، دم کا ویسے لغوی معنی تو خون ہوتا ہے، تو بعض جنایت کہتے ہیں کسی جو ہے جرم کو، جرم کو عربی میں جنایت کہا جاتا ہے، تو بعض جرائم ایسے ہیں، یعنی احرام کی بعض پابندیاں ایسی ہیں کہ وہ اگر پوری نہ کی جائیں تو اس صورت میں دم لازم آ جاتا ہے۔ یعنی جو ہے وہ جو چھوٹا جانور ہوتا ہے، ایک چھوٹا جانور قربانی کی شروط والا، چھوٹے جانور سے مراد بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، نر ہو یا مادہ، جو چھوٹے جانور قربانی میں ہم ذبح کرتے ہیں وہ، اور قربانی کی شروط والے، یا تو وہ پورا چھوٹا جانور ذبح کیا جائے رائے خدا میں حدود حرم کے اندر، یا بڑے جانور کے اندر ایک حصہ کر لیا جائے۔ بڑا جانور ہے گائے یا اونٹ تو اس میں ایک حصہ، یہ حدود حرم میں ذبح کروانا ضروری ہے۔ تو خود بندہ وہاں پر ہو خود کر لے بہتر ہے، نہیں تو کسی اور سے کروا لے۔ ہاں یہ علل فور ضروری نہیں ہے، بہتر تو یہی ہے کہ بندے سے جرم ہو گیا، جب جنایت ہو گئی تو اس کے بعد وہ دم ادا کر دے فوراً ہی، لیکن اس میں تاخیر کی اجازت ہے۔ اگر کسی کے پاس اس وقت رقم نہیں ہے یا اور کسی وجہ سے بھی تاخیر کرنا چاہے تو تاخیر کر سکتا ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر نہیں کرے گا، حدود حرم میں ہی کروانا ہے۔ تو خود اپنے ملک میں موجود ہے اور وہاں کروانا چاہتا ہے تو کسی کو اپنا وہاں وکیل بنا دے جو اس کی طرف سے وہاں حدود حرم میں ذبح کر دے۔ ہر صورت میں دم نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں دم ہوتا ہے، بعض صورتوں میں بدنہ ہوتا ہے۔ بدنہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا جانور، گائے یا اونٹ جو ہے، بعض صورتوں میں وہ ذبح کرنا پڑتا ہے اور بعض صورتوں میں صدقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، بہت شکریہ۔ حمیرہ بہن کا سوال شامل کروں؟ جی، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور اگر اسی صورت میں سجدہ تلاوت بھی کر لیں، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ تلاوت کی نیت کر کے ادا کر لیا جائے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے؟ سجدہ تلاوت کے لیے کھڑے ہو کر سجدے میں جانا یہ ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے، افضل اولا یہ ہے کہ بندہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور پھر جو ہے اٹھ جائے۔ لیکن کوئی اگر کھڑے ہو کر ایسا نہیں کرتا، بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جاتا ہے یا چلی جاتی ہے اور وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتی ہے اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جاتی ہے، تو سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت ادا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور ایک ساتھ کئی بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایک ساتھ ایک سے زائد بھی کیے جا سکتے ہیں، ضروری ہے کہ ایک ہی سجدہ تلاوت، ایک سے زائد سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیں، اکٹھے 14 سجدے کرنا چاہیں، اکٹھے ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ اللہ اکبر جو ہے وہ انتقال ہوگا نہیں، اللہ اکبر کہیں گے پہلے بھی سجدے میں جانے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد بھی اللہ اکبر کہنا ہے، سلام پھرنا اس میں نہیں ہوتا۔ حضور اگر کوئی بھول گیا، بہت سارے مس ہو گئے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگا لے اور اندازے سے سجدہ تلاوت ادا کر لے، اور تھوڑا زیادہ ہی اندازہ لگا لے کہ تاکہ احتیاطاً اس کے سارے ادا ہو جائیں۔ اچھا، سجدہ شکر کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ سجدہ شکر کے لیے بھی سجدہ تلاوت کی طرح وضو کرنا ضروری ہے، یہ بھی عبادت مقصودہ ہے اور ان عبادات مقصودہ میں سے ہے جن کے لیے طہارت شرط ہے، تو بغیر وضو کے سجدہ شکر ادا نہیں ہوتا۔ تو جو سجدہ شکر کرنا چاہتا ہو اگر باوضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر باوضو نہیں ہے تو پہلے وضو کرے اور وضو کر کے سجدہ شکر ادا کرے، کیونکہ عبادات کا اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ کوئی کہے کہ میں تو جی وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہوں، تو بھائی اگر آپ نماز کا ٹائم ہو اور آپ کہیں کہ میں وضو ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہوں، تو جس طرح نماز کے لیے بغیر وضو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اسی طرح سجدہ شکر بھی بغیر وضو کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تشہد میں غلطی ہو گئی لیکن بعد میں یاد آیا درود پڑھ چکے تھے پہلے، تو پھر دوبارہ سے اس کو دہرا لیا گیا، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ چونکہ یہ اصلاح نماز کے لیے یہ عمل ہے تو اس کی اجازت ہے، کہ تشہد جو ہے وہ اتنی دیر جو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ تو بہرحال فرض ہے، اور اتنی دیر بیٹھنا کہ جس میں تشہد پورا پڑھا جا سکے درود شریف سے پہلے تک والا، وہ واجب ہے۔ تو اس میں کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے انہوں نے دوبارہ وہ پڑھا ہے، اور پڑھ کے پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے وہ اگر نماز مکمل کر لیتی ہیں تو اس کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کی، عالمہ عائزہ اور عالمہ عالیہ شارق، شکر گزار ہوں، بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آج سے ہم احکام حج پہ کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔